اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد الحمد والصلاۃ، زیب مسند صدارت حضور سیدی استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ ملک محمد بوستان صاحب زیدہ مجدہ، سینئر مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، جلیل القدر علماء کرام اور عزیز طلباء، آج ہم دارالعلوم محی الاسلام صدیقیہ چمنا آباد راولپنڈی کے اندر موجود ہیں، اور آج کی نشست مقابلہ حسن قرات کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ تمام طلباء نے بڑے احسن انداز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی۔ میں تمام طلباء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سب قابل تعریف ہیں۔ آپ کے جمیع اساتذہ کرام جس ادارے سے بھی آپ تشریف لائے، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہمارے اس ادارہ کی جو انتظامیہ ہے اول سے لے کے آخر تک، آپ احباب سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو ترتیب دیا اور اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اور میں خصوصاً قبلہ استاذ گرامی حافظہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیشہ ذرہ نوازی فرمائی، قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ مرکزی دارالعلوم کے اندر جب فن حدیث کے اندر 2 ماہ کا کورس کروایا گیا، اور اس کی آخری نشست کے اندر جب آپ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ آپ ذرہ نوازی فرمائیں، تو طبیعت آپ کی بہت زیادہ ناساز تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ تشریف لائے اور ہماری سرپرستی فرمائی۔ ہم ہمیشہ آپ کے ممنون رہیں گے، شکر گزار رہیں گے۔ اور احباب ذی وقار، یہ ہمارا جتنا بھی سلسلہ ہے، یہ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہے۔ میں آپ کے سامنے مختصر سی چند ایک گزارشات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ یہ ادارہ احباب ذی وقار تقریباً اس کو 20 سال ہو چکے ہیں، اس کا قیام عمل میں لایا گیا، جو ہمارا مرکزی دارالعلوم محی الاسلام صدیقیہ پنڈورا ہردو، الحمدللہ اس کی آج 40 سے زائد برانچز قائم ہو چکی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے اپنی بساط کے مطابق مخلوق خدا کے دلوں میں جانگزی کر رہی ہے۔ یہ اس کی ذیلی برانچ ہے جو بچوں کے لیے قائم کی گئی۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ 2 کچے کمرے ہوا کرتے تھے، بالکل ایک مختصر سا ایک سسٹم ہوا کرتا تھا۔ قبلہ سید مختار حسین شاہ صاحب موجود ہیں، یہاں کے یہ منتظم تھے، سارے معاملات کو دیکھتے تھے۔ پھر آہستہ کرتے کرتے افراد آتے جاتے رہے، ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا، اور الحمدللہ آج دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک شاندار عمارت بھی قائم ہے، اور بچے قرآن پاک کو پڑھ بھی رہے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں، اور اس کا فہم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بچے قرآن پاک کی تعلیم بھی ہے، تحفیظ القرآن، اور ساتھ ساتھ درس نظامی بھی ہے۔ یہاں پہ جو طلباء ہیں، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کا جو نصاب ہے اس کو یہاں پر بھی شروع کیا گیا، اول سے لے کے آخر تک
یہاں پہ طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے بعد دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے سند فراغت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ رب العزت کا یہ کرم نوازی ہے، اور ہمارے اس پورے سسٹم کی جو سرپرستی فرما رہے ہیں قبلہ والد گرامی سیدی و مرشدی الحاج محمد شریف نقشبندی زیدہ مجدہ، میں آپ کی بارگاہ میں ان کی طرف سے یہ معذرت بھی، اور خصوصاً قبلہ استاذ گرامی کی بارگاہ میں کہ وہ تشریف لانا چاہ رہے تھے، ان کی مکمل پروگرام تھا، لیکن کچھ معاملات ایمرجنسی کی صورت میں وہ یہاں پہ تشریف نہیں لا سکے، لیکن ان کی طرف سے آپ تمام احباب کو سلام اور کلمات خیر ہیں، اور میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ احباب ذی وقار، قرآن و سنت کی جہاں پر بات ہوتی ہے، کوئی شخص قرآن و سنت کی خدمت کرنا چاہتا ہے معاشرے کے اندر، تو اس کی بنیاد ہمیشہ مسجد و مدرسہ رہی ہے، اور سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کی بات آتی ہے، ہمیشہ قاعدے سے ابتدا ہوتی ہے، الف با تا سا پڑھایا جاتا ہے۔ تو میں چند ایک گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اور قبلہ استاذ گرامی موجود ہیں، جلیل القدر علماء موجود ہیں، قبلہ استاذ گرامی اپنے ارشادات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے، گویا ہم سبق سنا رہے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی خیر کی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ ہمارے اساتذہ کا فیضان ہے، ساری خیر ان کی طرف جاتی ہے، یہ انہی کا پڑھایا ہوا سبق ہے، اور اگر اس میں ہماری کوئی گفتگو کرتے ہوئے کمی بیشی ہو تو ہماری ضرور قبلہ استاد صاحب اصلاح بھی فرمائیں گے۔ تو تجوید کی اہمیت میں چند ایک گزارشات، علم التجوید، کہ قرآن کو صحیح پڑھنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارگاہ مصطفیٰ سے قرآن کو لیا۔ تو احباب ذی وقار، جو قرآن ہے وہ ہم تک جو نص قرآنی ہے وہ مکتوباً بھی متواتر پہنچی ہے اور منطوقاً بھی متواتر پہنچی ہے۔ قرآن اگر لکھائی کے اعتبار سے دیکھیں، قرآن کی خاص ایک کتابت ہے، رسم ہے اس کا، وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اس میں ہم کسی ذرہ بھر تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو کاتبین وحی تھے انہوں نے لکھا، اسی طرح قرآن لکھا جائے گا، اور علماء نے حفاظت کی ہے، اور اسی طرح قرآن کی جو نص منطوقاً پڑھنے کے حوالے سے وہ متواتر پہنچی ہے۔ جیسے صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو لیا، ویسے امت تک پہنچایا، اور علماء نے اس کی حفاظت کی ہے۔ ایک عام عربک جو زبان ہے، ہم احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، اس کی قراءت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کا ایک اور انداز ہے، لیکن قرآن کا پڑھنے کا انداز مختلف ہے، اس کے الگ اصول ہیں، اس کے الگ خصائص ہیں، اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا۔ اور پھر قرآن ایک نص ہے، تو اس کی جو قرآن کی نص منطوقاً کی گئی ہے وہ یہ ہمارے مدارس ہیں، جہاں پہ قرآن کی تعلیم، قرآن کو نص کو پڑھنا کیسے ہے۔ اور آج احباب ذکر بات ہو جاتی ہے کہ یہ ان کو ختم کیا جائے، یہ کیا بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں احباب ذی وقار، اگر یہ مدارس نہ ہوں، یہ ختم کر دیے جائیں، 10 سے 20 سال بعد ممکن آپ کو کوئی قرآن پڑھنے والا بھی صحیح نہ ملے، پتہ نہیں کیسے نص قرآنی کو پڑھیں گے۔ تو ہم جو تجوید و قرات کے جو اساتذہ کرام میں مدرسین ہیں، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پوری امت ان کی ممنون ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور امت کے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھا رہے ہیں، بہت بڑا رتبہ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مختلف درجات ہیں، مختلف مراتب۔ اس کا پہلا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک نص قرآنی کو پڑھانا اور پڑھنا، اس کے بعد درجات آگے چلتے ہیں، فہم کے اور سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
آپ سلطان القراء ہیں، جس طرح امام بخاری کو سلطان المحدثین کہا جاتا ہے، امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلطان القراء کہا جاتا ہے۔ آپ نے مقدمہ جزریہ کے اندر لکھا، فرمایا وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، کہ تجوید کو پکڑنا، اس کو پڑھنا لازم ہے، یعنی قرآن کے مخارج اور صفات کو جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھا گیا ایسے پڑھنا لازم ہے، اور جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے۔ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، کیونکہ یہ تجوید کے ساتھ ہی، صحیح پڑھنے کے ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، ایسے ہی ہم تک یہ پہنچا ہے۔ جلیل القدر ہستیوں نے اس پہ محنت کی اور امت تک پہنچایا۔ اسی طرح مقدمے میں فرماتے ہیں اِذْ وَاجِبٌ عَلَيْهِمُ مُحَتَّمٌ قَبْلَ الشُّرُوعِ أَوَّلًا أَن يَعْلَمُوا مَخَارِجَ الْحُرُوفِ وَالصِّفَاتِ لِيَلْفِظُوا بِأَفْصَحِ اللُّغَاتِ، فرماتے ہیں کہ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے یہ واجب ہے کہ جو قرآن کا قصد کرتا ہے، یعنی نص قرآنی کو پڑھنا چاہتا ہے، اس پہ واجب ہے کہ وہ حروف کے مخارج کو بھی جانے، اس کی صفات کو بھی جانے، تاکہ زبانوں کے اندر جو سب سے زیادہ فصیح زبان ہے اس کا صحیح تلفظ کر سکے۔ یہ اہمیت بھی آمین۔ اسی طرح احباب ذی وقار امام حقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر قراء میں سے گزرے ہیں۔ آپ کی کتاب ہے رائیۃ الحقانی، اور تجوید کے اندر جو پہلی کتاب ہم تک پہنچی، کتابیں تو بہت ساری لکھی گئی ہیں، اور جو سب سے پرانی کتاب ہے یہ امام حقانی کی ہم تک پہنچی ہے، مختصر اشعار پہ مشتمل ہے۔ اور رائیۃ الحقانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا ہر شعر را پر ختم ہوتا ہے، جس طرح قصیدہ بردہ شریف کو قصیدہ المیمیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر شعر اس کا میم پر ختم ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذکر من افضل البر، کہتے ہیں زن الحرف، کہ یہ جو حرف ہے نا اس کا جو وزن ہے اس کے مطابق اس کو تول کے لا تخرجه عن حد وزنه، اس کا جو وزن ہے، جو اس کا مقام ہے، اس سے نہ نیچے کا نہ اوپر کا برابر لے کے آ۔ فوزن حروف الذکر من افضل البر، کہ اللہ کے پاک کلام کے حروف کو صحیح تول کے پڑھنا، صحیح سمجھ کے پڑھنا، تجوید کے مطابق پڑھنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی، ایک تو سخاوی، امام سخاوی محدث ہیں، ایک قاری ہیں، انہوں نے لکھا نونیت السخاوی، آپ کی کتاب ہے، مشہور ہے۔ آپ اس کے اندر اس کی اہمیت کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ احباب ذکر من حیث المجموع اگر دیکھا جائے تو علم التجوید کی طرف جو ہے نا وہ توجہ نہیں دی جاتی۔ بڑی ایک پرابلم ہمارے جو اسلامک سسٹم کے اندر آ گئی ہے کہ پہلے قرآن پڑھے گا بچہ، اس کے بعد ایک تجوید کا کورس کرے گا۔ یہ احباب ذی وقار کنسپٹ غلط ہے۔ بچہ پہلے دن استاد کے سامنے بیٹھے تو استاد اس کو جو نطق کرے، کیونکہ یہ تلقی ہے، شفوی ہے، استاد کے چہرے کو دیکھے گا، اس کی زبان کو دیکھے گا، اس کے ہونٹوں کو دیکھے گا، یہ تلقی ہے، پہلے دن ہی سے تجوید چلتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 3-4 ایسے پڑھتا رہے اور پھر قرآن، پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ امام سخاوی فرماتے ہیں نونیت السخاوی کے اندر، اس کا بھی ہر شعر نون پہ ختم ہوتا ہے، فرماتے ہیں للحرف میزان، ہر حرف کا ایک میزان ہے، فلا تک طاغیا فیہ ولا تک تخسر المیزان، کہتے ہیں اس میں سرکشی کرنے والا نہ ہو جا، سرکشی یہ ہے کہ حد سے بننا، ولا تک تخسر المیزان، اور میزان کے اندر کمی بھی نہ کر، نہ میزان کو ایک حرف کا ایک اس کی لمٹ ہے، کسوٹی ہے، اس سے نہ آپ نے زیادہ کرنا ہے نہ اس سے آپ نے کم کرنا ہے۔ اور میں آپ کو 2 مثالیں احباب ذی وقار آپ کے سامنے رکھتا ہوں مخارج کی اہمیت کے لیے۔ مخارج الحروف 17 مخارج جو محققین نے بیان کیے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے۔ عین اور حمزہ، آپ غور کریں کتنا دقیق ہے کہ اللہ کے کلام کی جو علماء نے حفاظت کی ہے،
اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ اب عین اور حمزہ ان کا مخرج الگ الگ ہے، عین ہا کا الگ مخرج ہے، حمزہ اور ہا کا الگ ہے۔ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ مخارج کا خیال نہیں رکھتا، تو آپ دیکھیں کہ قرآن کے معنی کے اندر کتنی بڑی تبدیلی لازم آ رہی ہے۔ قرآن کے اندر ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، عین کے ساتھ ہے، رب کی صفات جاننے والا، علم۔ اب عین کا مخرج ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ عین نہیں پڑھتا، عین کو حمزہ کے ساتھ پڑھتا ہے، کہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، معنی کہاں سے کہاں پہ نکلے؟ قرآن کے اندر ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ علیم کو کیا بنا دیا ہے؟ علیم بنا دیا ہے، صرف مخرج کا خیال نہیں رکھا۔ دیکھیں معنی کہاں سے کہاں پہ چلے گئے، یعنی ایک ایک چیز، اور علماء نے اس پہ محنت کتابیں لکھی ہیں۔ ازہر شریف کے اندر، مصر کے اندر کلیت القرآن والقراءات، پی ایچ ڈی تک تعلیم ہے تجوید و قراءت کی، ایک ایک حرف پڑھایا جاتا ہے۔ نص قرآن کی حفاظت ذمہ داری ہے۔ اب صفات کی دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک، کہ صفات کتنی لازم ہے۔ تو اور تا ان کا ایک مخرج ہے، تو دال اور تا ان کا ایک مخرج ہے۔ زبان کا کنارہ اور ثنایا اولیاء کی جڑیں، یہ مخرج ہے۔ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے قرآن کے اندر الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ، ڈائیورس 2 مرتبہ ہے۔ قرآن کے اندر دوسرے مقام پہ سورہ غافر کے اندر لِتُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، یوم القیامہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب وہاں پہ تا استعمال ہوا ہے، یہاں پہ تو استعمال ہوا ہے۔ آپ ایک شخص مخرج کا تو خیال رکھ رہے ہیں لیکن صفات کا خیال نہیں رکھا، صفت استعلاء اور استفعال کا خیال نہیں رکھا، تفخیم اور ترقیق کا خیال نہیں رکھتا، ایسے پڑھتا ہے الطلاق مرتان، معنی اب یہ ہو گیا ہے کہ ملاقات 2 مرتبہ ہے۔ کہاں کا معنی کہاں پہ چلا گیا؟ اور ادھر پڑھ رہا ہے لیونذر یوم الطلاق، وہ تاج و باریک پڑھنا تو وہ پڑھ رہا ہے، تو کئی مرد ہو گیا طلاق والا دن، ڈائیورس والا دن۔ ایک اور مثال، قاف اور کاف، اچھا ان کے مخرج بھی الگ ہیں بالکل قریب قریب، اور صفات بھی ان کی قریب قریب ہیں، تھوڑا سا اختلاف بھی ہے ان کے اندر۔ آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل آپ امر کا صیغہ ہے، کوئی شخص پڑھتا ہے قل کہو، ایک اور پڑھتا ہے کل باریک ہے کھاؤ، تو کہاں سے؟ یعنی اس قدر یہ علم التجوید انتہائی اہمیت ہے نص قرآن، اس کو پڑھنا، اور امت نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اور یہاں پہ احباب ذکر ایک میں جملہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نقطہ لکھا ہے جزریہ کی شرح کرتے ہوئے، سب سے بہترین شرح جو مقدمہ جزریہ کیا وہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے کی، بڑی تفصیل سے۔ آپ نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک شخص کا مناظرہ ہو گیا خلق افعال العباد کے اوپر، کہ اہل سنت و جماعت کا یہ جو ہم سے افعال صادر ہوتے ہیں یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس کا یہ کہنا نہیں تھی ہم خود قادر ہیں اس پہ، ہم یہ خود سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ تو مناظرے میں آپ نے فرمایا اس کو، امام جزری نے مخارج الحروف کی بات کے اندر لکھا ہے یہ بات، فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ با کا مخرج کیا ہے۔ اس نے کہا میں اتنا بڑا عالم ہوں، آپ مجھ سے با کا مخرج آپ نے بتائیں؟ تو اس نے کہا جی یہ من بین الشفتین، 2 ہونٹوں کے درمیان سے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے افعال پہ خود قادر ہوں، خود کر سکتا ہوں سب کچھ، تو مجھے یہ با اپنے گلے سے نکال کے بتائیں۔ مبہوت ہو گیا اور مناظرہ آپ جیت گئے۔ نہیں، یہ اللہ رب العزت نے یہ ہمارا وجود، اس کے اندر ہر ایک مخرج کا ایک مقام پیدا کیا ہے، اور پھر جو ماہرین ہیں ان کے سامنے بٹھائیں گے وہ آپ کی تصحیح کریں گے، آپ کی درستی کریں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نص قرآن کی حفاظت کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے سامنے ایک شخص نے پڑھا انما الصدقات للفقراء، آپ نے ان کو ٹوکا، فرمایا یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں،
ہمیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہاں پہ مد متصل نہیں کی، مصطلحات تو بعد میں آئی ہیں. آپ نے جملہ جو فرمایا صاحب یہ رسول نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے نہیں پڑھایا، آپ نے ہمیں ایسے نہیں پڑھایا. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر کیسے پڑھایا؟ فرمایا ایسے پڑھایا ہے، انما الصدقات للفقراء. یہ قرآن کے حبابی ذکر خصائص ہیں، عام عربی زبان ہے، اس میں مدیں نہیں ہیں، آپ غنّے نہیں کرتے. ہم پڑھتے ہیں جاء زید، لیکن جب قرآن کے اندر لفظ جاء آئے گا تو اس کی اپنی کیفیت ہے، آپ وہاں سے نہیں باہر نکل سکتے. مد کی ایک لمٹ ہے، نہ آپ اس سے کم کر سکتے ہیں نہ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیم آئی ہے، اس سے ہم نہ اوپر جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. اسی طرح حبابی ذکر دعات کا مسئلہ ہے، یہ بات پڑھیں ولا الضالین. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر کہ یہ میں عزیز طلباء سے گزارش کروں گا کہ ہمیں چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہیں اور گہرائی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ چیزیں نہیں پڑھیں گے تو ہم اللہ کے کلام کی جو نص ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کا دفاع نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں کہ پروفیسر نے کہا کہ مصری قرآن غلط پڑھتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ دلیل کیا دی؟ کہ یہ ولضالین پڑھتے ہیں، اصل میں ہے ولضالین. ٹھیک ہو گیا. دلیل کیا دی؟ مقدمہ جزریہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ولضالین پڑھنا چاہیے، ولضالین نہیں پڑھنا چاہیے. تو میں نے ان کے سامنے مقدمہ جزریہ، ہم سفر میں تھے، ڈاؤن لوڈ کی. میں نے کہا 3 دلائل ہیں امام جزری کی کتاب سے آپ کو دے رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ ولضالین، ضاد پڑھو، ضا نہیں پڑھنا آپ نے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ ضاد کا مخرج الگ ہے اور ضا کا مخرج الگ ہے، ایک بات. دوسری، صفات کے اندر آپ نے بتایا کہ ضاد کے اندر صفت استطالہ ہے جو ضا کے اندر نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بہترین بات کہ امام جزری نے پورا ایک باب باندھا ہے اور فرمایا کہ ضاد اور ضا کے درمیان فرق کرو. 10 سے 11 اشعار آپ نے لکھے ہیں اور پورے قرآن کے ضاءات کو ایک جگہ جمع آپ نے کر دیا، ان کی اصل لکھ دی. فرمایا ضاد کو ضا پڑھو اور ضاد کو ضاد پڑھو. اسی طرح احباب ذی وقار بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے مل کے، اور جہد مسلسل کرنے کے ساتھ علم و تجوید کی ضرورت ہے، نص قرآنی کو. پھر علم القراءات ہے. ہمارے پاکستان کے اندر آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو علم القراءات ہے یہ اجمیوں کا فتنہ ہے. قرآن کی جو قراءت عاشرہ ہیں متواترہ ہیں، جس طرح ہم روایت حفظ پڑھتے ہیں اسی طرح اور بھی روایات ہیں، قراءت ہیں، جیسے قراءت عاصم ہے، اس طرح اور بھی قراءتیں ہیں. ہم ان کا اگر انکار کریں تو حکم بڑے دور تک جاتا ہے. ان کا علمی انداز کے اندر دفاع کرنا علم کے ساتھ ہی ہے، شور و غل کے ساتھ نہیں ہوگا، دلائل کے ساتھ. کہ جو روایت حفظ کہتے ہیں یہ روایت اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا علم الوقف والابتداء، یہ پورے علوم ہیں کہ قرآن کو میں جب تلاوت کرنی ہے کیسے ابتدا کرنی ہے، کیسے آپ نے وقف کرنا ہے، جس کو ہمارے علماء نے خدمت کی رموز و اوقاف پہ لے کے آئے ہیں اس کو. وگرنہ بعض وہ قرآن کے اندر ایسی جگہ وقف ہے جب تک کہ معنی تبدیل ہو جاتی ہے اور بہت بڑی غلطی لازم آتی ہے، اور اگر جان بوجھ کے کوئی کرے تو پھر بات بڑے دور تک چلی جاتی ہے. اسی طرح علم رسم المصحف، کہ مصحف کو کیسے لکھنا ہے مکتوباً. میں آپ کو بتاؤں کہ ازہر شریف کے اندر بہت بڑا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ متخصصین بیٹھے ہوئے، جلیل القدر علماء بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی بک پبلشر قرآن چھاپنا چاہتا ہے تو وہ قرآن پہلے لکھیں گے، اس کے بعد اس کمیٹی کے سامنے جائے گا اللجنۃ العلمیہ کے پاس، وہاں سے سرٹیفکیٹ جاری ہوگا کہ اس کی نص ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، وہ چیک کریں گے باقاعدہ. وگرنہ کوئی شخص قرآن بھی نہیں خریدے گا اس بک پبلشر کا کہ اس کے پاس تو سند نہیں، سرٹیفکیٹ نہیں ہے محققین کا. تو اس قدر محنت کر کے احباب ذی وقار. اور میں آپ کو بتاؤں احباب ذی کہ واقعہ ہوا لاہور کے اندر، ایک عورت نے کپڑے پہنے ہوئے اس پہ حروف لکھے ہوئے، بات قتل و غارت تک پہنچائی. جی یہ قرآنی حروف ہیں. اگرچہ یہ ہے کہ ہمارا عرف کا خیال رکھنا چاہیے، عرف کا خیال رکھنا چاہیے جہاں پہ وہاں معاملات ہیں،
لیکن اگر علمی حلقوں سے یہ بات ہے کہ یہ قرآن کے حروف ہیں، یہ قرآن کا رسم ہے، بعض نے کہا کہ یہ علم رسم المصاحف ہے، تو ہمارے ایک دوست حضرت کے، تو میں نے کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں قرآن ہے، کہہ رہے ہیں، اور وہ عورت کہہ رہی ہے قرآن نہیں ہے، یہ تو حروف لکھے ہوئے ہیں، یہ عرب کے اندر چلتا ہے، اسٹائل ہے ایک ہمارا۔ تو مجھے وہ دوست سے ہمارے بڑے، انہوں نے کہا جی کہ بات عورت تو ٹھیک کر رہی ہے، یہ قرآن تو نہیں ہے، اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ قرآن ہے، یہ جاہل ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کا رسم کیسے ہوتا ہے، قرآن کیسے لکھا جاتا ہے۔ یعنی آپ کی نظر پڑے اور آپ قرآن اور عام عربی کے اندر وقف فرق نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح احباب ذکر یہ علوم ہیں، اور ان کی بنیاد یہ ہمارے جو مدارس دینیہ ہیں۔ ہمیں یہ جو بچے ہیں، میں جن بچوں نے یہاں پہ قرآن پڑھا، حقیقت پوچھیں دل باغ باغ ہو گیا، اتنے اس بچوں کے اندر صلاحیتیں، اگر ان پہ محنت کی جائے، ان پہ نکھار آئے مزید، ان کے والدین اور اساتذہ کرام، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں، ایک طویل سفر ہے۔ اسی طرح احباب وقار 2 باتیں میں مزید، ہر جگہ ہم یہ بات کرتے ہیں، فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آدمی موبائل اٹھاتا ہے اور دین حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، پتہ نہیں ہے کس مدرسے میں بھیجنا ہے، کس شخص سے علم حاصل کرنا ہے۔ جس شخص نے 2 کتابیں سامنے رکھ لیں، حلیہ علماء والا بنا لیا، ہم کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے، محراب و منبر سے ہم نے یہ چیز بیان کرنی ہے، ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے، ہماری مسئولیت، ہم سے پوچھا جائے گا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے شمائل محمدیہ کے آخری جو قول نقل کیا، یہ نقل کیا اپنی سند کے ساتھ، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی خصائل کو بیان کیا، اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر ذکر کیا۔ کتنے فرمایا، امام ترمذی نے جو روایت کی فرمایا ان ھذا الحدیث دین، اور جو امام مسلم نے ذکر فرمایا ان ھذا العلم دین، حدیث ذکر کر فرمایا یہ حدیث دین ہے، یہ علم دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تم ذرا دیکھ تو لو کہ تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ احباب ذکر یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے، چاہے ہمارے مدارس میں یا باہر میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو شخص آ رہا ہے یہاں پہ گفتگو کر رہا ہے، یہ کون شخص ہے، کس ادارے سے پڑھا ہوا ہے، کسی معتمد ادارے سے پڑھا ہوا ہے، کن شخصیات کی اس نے نشست و برخاست کے اندر یہ حاضر ہوتا ہے، وگرنہ محراب و منبر سے ایک جہالت کا جملہ صدیوں تک سفر کرتا ہے، ایک کنسیپٹ غلط ہو جائے صدیاں لگ جاتی ہیں کنسیپٹ کو درست کرتے ہوئے۔ اور احباب ذوقار، میں اس ادارے کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے، آپ ہمارے ساتھ بہت ساری ایک طلباء کی ایک تعداد ہے جو مرکزی ادارے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہمارا کیا نظریہ ہے، کیونکہ عقیدے کے حوالے سے بڑی نشیب و فراز ہیں۔ ہمیں ازہر شریف کے اندر ایک منہج سمجھایا جاتا ہے، وہ 3 اس کے اندر لائنیں ہیں، وہی میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں، اور وہی درس ہے جو حضور سیدی ذالامت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھایا ہے، جو ہمارے اساتذہ کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے، اور وہی چیز ہے جس کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پاک و ہند کے اندر ترجمانی فرمائی ہے۔ ازہر کے اندر میں یہ پڑھایا، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اہل السنت والجماعت والا عقیدہ ہے، اور اہل السنت والجماعت کا وہ عقیدہ جس کی تعبیر اشاعرہ اور ماتریدیہ نے کی ہے، چاہے وہ ماتریدیہ ہو جائیں یا اشاعرہ ہو جائیں۔ دوسری بات کہ ہمارا مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک مذہب کے ساتھ تعلق ہے، چاہے آپ حنفی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے مالکی ہوں یا حنبلی ہوں۔ ان جلیل القدر ہستیوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھا، اور اس کا جو فہم ہے وہ امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا۔ اگر یہ جلیل القدر شخصیات نہ ہوتی تو ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھ سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک جلیل القدر عالم ان کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، ایک عالم جو اس فقہ وغیرہ اور تقلید کے معاملات کو نہیں مانتا تھا، تو اس سے مسئلہ پوچھا۔ اس نے کہا کہ قرآن سے بتاؤں یا جو یہ جو ابو حنیفہ ہیں انہوں نے جو تشریح کیا، جو مسئلہ سمجھایا وہ بتاؤں؟ تو اس عورت نے کہا کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے سمجھایا نا وہ مجھے سمجھاؤ،
کہ انہوں نے جو قرآن کو سمجھا ہے وہ تم سے زیادہ سمجھا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمارا عقیدہ کہ اہل سنت والجماعت، مذاہب اربعہ میں سے ہم فقہ حنفی ہیں۔ تیسری بات کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ صوفیاء کے ساتھ ہے، ہمارا تزکیہ کے ساتھ تعلق ہے، تصوف کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور وہ تصوف جس کو ہم مانیں، جس کی تشریح جنید و بایزید نے کی ہے، جنہوں نے بتایا ہے کہ مذہبنا ھذا مقید بالکتاب والسنہ، کہ ہمارا جو راستہ ہے یہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے ساتھ مقید ہے۔ تو اسی کو آپ لے کے چلیں۔ اور آخری اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہے وہ قابل احترام ہے، ہمارے سر آنکھوں پہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جمیع اہل بیت اطہار احباب ذی وقار وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں۔ میں بار دیگر تمام علماء کرام کا، جلیل القدر علماء کرام کا میں شکر گزار ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بار دیگر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں قبلہ استاذ گرامی آپ کا شکریہ ادا کر سکوں، اور یہ میں کبھی امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ آپ ہماری سرپرستی فرماتے رہیں گے، ذرا نوازی فرماتے رہیں گے۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ اکثر بات کہ ایک ہے کتابوں کے اندر پڑھنا کہ ہمیں بتائیں کہ علماء نے کیسے دین کی خدمت کی ہے، لیکن احباب ذی وقار دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے ہمارے جلیل القدر اساتذہ کرام زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہیں، جنہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ہمیں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ 10 سال علم حاصل کیا، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، اور قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم دے رہے ہیں ہمارے سامنے شبھی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ میں بصد عزت و احترام قبلہ استاذ گرامی سیدی و مرشدی قبلہ ملک محمد بستان صاحب زیدہ مجدہ آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی نشست پہ ہی تشریف فرما ہوں گے، اور یہ وہاں پہ چیزیں لے جائیں گی۔ آپ اپنے فضول برکات سے، پند و نصائح سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔